بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑے گناہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید احمد۔ سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنے اصل موضوع پر گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو چکا ہے، جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا الصحہ، تندرستی، صحت، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی الفراغ، فرصت کے لمحات، وقت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہے۔ دھوکہ کس چیز کا؟ دھوکہ اس بات کا ہے کہ جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے، انسان طاقتور ہوتا ہے، اس کے جسم میں قوت ہوتی ہے، نشاط ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری یہ قوت، میری یہ جوانی سدا رہے گی، میں ہمیشہ اسی طرح تندرست رہوں گا اور ہر وقت میری زندگی اسی طرح صحت کی حالت میں گزرتی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی عمر ڈھلتی ہے، جیسے یہ عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جوانی، یہ قوت اور یہ صحت تو زوال پذیر اشیاء میں سے ہیں اور جلد یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسری چیز جس کی وجہ سے اور جس کے معاملے میں انسان کو دھوکہ ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ وقت کے معاملے میں بھی انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، پھر 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اور میرا یہ وقت گزرتا جا رہا ہے تو شاید میری زندگی اسی طرح چلتی رہے گی اور میں ساری زندگی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہوں گا۔ لیکن جب اس پر بڑھاپا آتا ہے، جب اس پر موت کے آثار آتے ہیں، اس وقت اس شخص کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا اور اب وہ قیمتی سرمایہ مجھ سے چھینا جا رہا ہے، اب وہ قیمتی سرمایہ میرے ہاتھ سے نکل چکا جس کو استعمال کر کے میں بہت کچھ کما سکتا تھا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے اور اس کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ دو نعمتیں انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو انسان کی زندگی در حقیقت عبارت ہے وقت سے، زمانے سے۔ انسان کی زندگی سوائے وقت کے، سوائے زمانے کے اور کچھ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صوفیاء کی جن دو باتوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھایا ان میں سے ایک بات یہ ہے یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک۔ اے ابن آدم، دن ایام تیرا دوسرا نام ہے، زمانہ تیرا دوسرا نام ہے۔ جب زمانے کا بعض حصہ گزرا تو تو یہ سمجھ کہ تیرا آدھا حصہ، تیرا بعض حصہ گزر چکا۔ اس لیے کہ جیسے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ گزرتا ہے، آپ کی زندگی سے وہ لمحہ کم ہو جاتا ہے، گویا زمانہ بھی گزرا، آپ کی زندگی کا لمحہ بھی گزر گیا۔ تو انسان عبارت ہی اس وقت سے ہے، اس زمانے سے ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ وقت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ مواقع فراہم کیے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہی وقت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دوسرے لوگوں کو دیا ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے تجارت سے تعبیر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ ایک ایسی تجارت جس میں نفع کمانے والے لوگ قیامت کے ہولناک، دردناک اور رسوا کن عذاب سے بچ جائیں گے، اور اس تجارت میں جن لوگوں نے گھاٹے کا سودا کیا، جن کو نقصان ہوا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔
تو اس تجارت میں نفع کمانے والے لوگ وہ ہیں جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس وقت کو قیمتی بنایا ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وقت کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتے اور غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر ان کا دنیا کا مستقبل بھی تاریک ہوتا ہے اور آخرت کا مستقبل بھی تاریک ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ کفار کے حالات پڑھیں، جہاں جہاں کفار کے حالات بتائے گئے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، یا تم دنیا میں کم لبثتم فی الارض، تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو جواب میں وہ یہ کہیں گے لبثنا یوماً او بعض یوم، کہ ہم تو ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ اس دنیا میں رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے فضول کاموں میں ضائع کیا کہ ان کو یہ ساری زندگی یوں محسوس ہوگی گویا ہم نے صرف ایک دن اس دنیا کے اندر گزارا ہے۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات سے اس بات کا ثبوت ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے بعد بار بار یہ منادی کریں گے، بار بار وہ یہ پکاریں گے، یہ فریاد کریں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں گے، اس وقت کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے۔ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 37 ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفاطر میں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چیخ کر وہ کافر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دیں، ہم اچھے اعمال کر کے آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ تو جو جواب دیا جائے گا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو وہ عمر، وہ وقت، وہ زمانہ، وہ لمحات نہیں دیے تھے جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر چکے؟ کیا جن لوگوں نے نصیحت حاصل کی، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا کر جنت اپنے لیے کمائی، کیا ان جیسے لمحات، ان جیسی عمر، ان جیسی زندگی ہم نے تمہیں عطا نہیں کی تھی؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والی چیزیں بھی بھیجی گئی، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی بڑھاپے کی شکل میں، کبھی کسی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کبھی کسی مصیبت کی شکل میں، تمہاری عمر کے ڈھلنے کی شکل میں۔ تم پہلے بچے تھے، پھر باپ بنے، پھر دادا بنے، نانا بنے، یہ ساری چیزیں تمہیں بتا رہی تھی کہ تمہاری یہ زندگی آگے کی طرف سفر کر رہی ہے اور یہ سفر ایک دن یہاں سے ختم ہو کر اگلی منزل کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر عطا نہیں کی تھی؟ تو دوبارہ کوئی موقع نہیں ملنا، دوبارہ کوئی چانس نہیں ملنا کہ آدمی دوبارہ آ کر اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لے۔ وقت ہے تو یہی ہے، اس وقت کو اگر قیمتی بنا لیا گیا آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اسلام کی نظر میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ کسی چیز کی قسم کھانے کا مطلب، کسی چیز پر قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ اگر وہ چیز اللہ کے نزدیک قدر و منزلت والی نہ ہوتی تو اس کی قسم نہ اٹھائی جاتی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل، رات کے وقت کی قسم، والنہار، دن کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ قسمیں اٹھا کر زمانے کی بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ اور وقت انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، ہم بریک کے بعد آئیں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔